الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معزز حاضرین، رمضان مبارک کے مہینے کو گزارنے کے بعد آج سے ہم انشاءاللہ اپنے درس کے اسی سلسلے کی طرف لوٹیں گے رمضان سے پہلے ہمارا چل رہا تھا۔ اس سے پہلے مسجد تعمیر، اس کے آداب و مسائل اور احکام کے تعلق سے حدیثیں پڑھی گئی تھیں، جن سب کا تعلق نماز ہی سے ہے۔ اب براہ راست نماز کا طریقہ، اس کے احکام و مسائل، واجبات، کیسے نماز پڑھی جائے، کیا شرطیں ہیں اس کے لیے، ان تمام چیزوں کا اب بیان آیا ہے۔ آج پہلی چیز جس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے استقبال قبلہ کا بیان۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ ہم قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھیں۔ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا واجب ہے۔ قبلہ سے مطلب کیا ہے؟ اگر حرم میں کعبہ کے سامنے نماز ہم پڑھ لیں تب ہمارا قبلہ سیدھے کعبہ ہے، کعبہ کی طرف وہاں پر متوجہ ہو کر نماز پڑھنا واجب۔ اگر حرم کے اندر کوئی آدمی جہاں سامنے اس کو کعبہ نظر آ رہا ہے کسی دوسری طرف رخ کر کے نماز پڑھے، نماز نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں آدمی دور ہے، کعبہ اس کو قبلہ کہا گیا ہے، اگر دور ہے تو پھر کس رخ ہو کر نماز پڑھے؟ جس طرف جس رخ پر قبلہ ہے اسی رخ پر، بالکل سیدھ آنکھ کے سامنے نظر آئے ایسی چیز، یہ شرط نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ قبلہ رخ آدمی ہو، اور بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں آدمی قبلہ رخ نہیں ہو پاتا، یہ ہے کہ نماز وہ شروع کرتا ہے، اس کے بعد اس کے اختیار نہیں رہ جاتا ہے کہ وہ قبلہ رخ ہی رہے، مجبوری ہوتی ہے۔ اسی طرح بیماری کی کچھ حالتیں ہوتی ہیں، تو ان سب کے مسائل بھی آگے آئیں گے کہ آدمی پھر کیسے نماز پڑھے۔ لیکن اصولی طور پر یہ جاننا چاہیے کہ نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا یہ واجب ہے۔ باب وجوب استقبال قبلہ للصلاۃ، نماز کے لیے قبلہ رخ ہو کر پڑھنا نماز واجب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فی حدیث یأتی ذکرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر۔ ایک مشہور بڑی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جو مسجد میں آئے اور جلدی نماز پڑھا، جلدی نماز پڑھنے کے بعد آپ کے پاس آئے، سلام کیا، تو آپ نے ان سے کہا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو۔ ایسے 3 باتیں۔ تب پھر آپ نے، اس بندے نے پھر کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے جیسے نماز پڑھنے آتا ہے ویسے ہی میں نے نماز پڑھی، کیسے نماز پڑھی جائے یہ بتائیے۔ تو آپ نے اس کو نماز پڑھنے کا پورا طریقہ بتایا تھا، لمبی حدیث ہے، اسی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ آپ نے بتایا کہ کیسے نماز شروع کرو۔ آپ نے کہا جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور کھڑے ہو تو اس سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے اچھے طرح وضو کر لو، اچھے طرح وضو کرو، پھر نماز کے لیے آؤ اور کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور جب کھڑے ہو تو پہلے قبلہ رخ ہو جاؤ، قبلہ کی طرف اپنا چہرہ کر لو، اور اس کے بعد تکبیر کہو۔ اتنی مختصر سا یہاں ذکر کیا ہے، استدلال کیا ہے اسی چیز سے کہ آپ نے اس کو حکم دیا ان صحابی کو کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو قبلہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو۔
اور اس کے بعد یہ حدیثیں ذکر کیے یہ بتلانے کے لیے کہ قبلہ رخ ہونا یہ شرط ہے کہ نماز صحیح ہونے کے لیے یا نہیں ہے. کہتے ہیں علامہ شوکانی واجب تو کہا جاتا ہے لیکن بعض حالات میں قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا شرط نہیں ہے. جیسے آدمی کو معلوم نہ ہو کہ قبلہ کس طرف ہے، اس کے پاس کوئی کمپاس بھی نہیں ہے، موبائل نہیں ہے کہ دیکھ لے قبلہ رخ، سورج نہیں ہے، بادل ہے، سفر پر ہے اور قبلہ کس طرف ہے اس کو معلوم نہیں ہو پا رہا ہے. پوری محنت کرنے کے بعد بھی اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو جدھر اس کو یقین ہوا کہ ادھر ہی قبلہ ہے ادھر ہی اس نے چہرہ کر کے نماز پڑھ لی. نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا تو دیکھتا ہے کہ قبلہ تو کسی اور طرف ہے، سورج نکل آیا یا اور کوئی چیز بھی اس کو معلوم ہوا قبلہ کہیں اور ہے، کسی اور طرف ہے، مثلا مشرق کی طرف ہے، اس نے رخ کیا مغرب کی طرف، تو اب کیا کرے، اس کی نماز ہوئی. اس سلسلے کی حدیث ذکر کی ہے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه الله. وعن جابر عند البيهقي قال صلينا ليلة في غيم وخفيت علينا القبلة فلما انصرفنا نظرنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أحسنتم ولم يأمرنا أن نعيد. دو حدیث ہے. حضرت عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سفر میں تھے، رات تاریک تھی اور یہ نہ معلوم ہو سکا کہ قبلہ کدھر ہے، تو ہر آدمی نے ہم لوگوں نے نماز پڑھی اور آدمی کو جدھر سمجھ میں آیا کہ ادھر یہی قبلہ رخ ہے اس طرف ہو کر نماز پڑھ لی. صبح جب ہوئی تو یہ لگا کہ ہم نے قبلہ رخ ہو کر نماز نہیں پڑھی ہے، رخ کہیں اور کسی طرف ہے، نماز کسی طرف پڑھ لی ہے. تو کہتے ہیں اس وقت ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، اس کو ذکر کیا تو یہ آیت نازل ہوئی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم اپنا چہرہ پھیر لو اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے، نہیں وہی قبلہ. تو یہ مجبوری کی حالت میں ہے. اور یہ ایسے ہی دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بارش والی رات میں، بادل والی رات میں ہم نے نماز پڑھی اور قبلہ نہیں سمجھ پائے. تو جب ہم نماز پڑھ چکے اور قبلہ دیکھنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ ہم نے قبلہ کے رخ نماز نہیں پڑھی ہے. تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا تو آپ نے کہا احسن تم، یعنی نماز تم نے پڑھا، یہ بہت اچھا کیا. اب غور کیجئے یہاں ایک بات، نماز کی اہمیت یہاں سے نکلتی ہے کہ قبلہ نہ بھی معلوم ہو، محنت کر کے اندازہ کر کے بھی نہ اندازہ لگ سکے، پھر بھی نماز نہیں مانگے. اسی لیے میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ آدمی ایسی جگہ ہو کہ کچھ اس کو سمجھ میں آئے، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاس کپڑا بھی نہ ہو تب بھی نماز نہیں مانگے. اگر بیماری ہے، پیشاب کے نکلنے کی بیماری ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھا. آدمی جس حالت میں ہے، جیسے ہے، اس کے نماز واجب ہے اور نماز یہاں بھی یہ بات کہ قبلہ نہیں معلوم ہو سکا لیکن انہوں نے نماز جب پڑھا تو تعریف کی آپ نے کہ تم نے بہت اچھا کیا کہ نماز تو پڑھ لیا. اور کہتے ہیں کہ لیکن ہم کو نماز لوٹانے کو حکم نہیں دیا، یعنی گویا جس رخ ہو کر ہم نے نماز پڑھا اس رخ وہ نماز ہماری ہو گئی اور ہم نے وہ نماز پڑھ لی. یہی سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر آدمی کو قبلہ نہ معلوم ہو تو اس وقت ایسے موقع پر قبلہ رخ ہونا یہ شرط نہیں رہ جاتا. ایسے موقع پر آدمی کے لیے یہ ہے کہ وہ کوشش کرے، اندازہ کرے کس طرف قبلہ ہے، اور جب اس کو یقین ہو کہ اس طرف قبلہ ہوگا تو اسی طرف ہو کر وہ نماز پڑھ لے. اگر نماز کے بعد اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے غلط رخ نماز پڑھی ہے تب بھی کوئی نہیں، اس کی نماز ہو گئی، اس کو نماز دہرانا نہیں ہے، اللہ نے اس میں آسانی دی ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال بینما الناس بقباء فی صلاة الصبح اذ جاءهم آت فقال ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ الليلة من القرآن
وقد امر ان يستقبل القبلہ فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبہ، متفق علیہ۔ یہاں ایک حدیث ذکر کی ہے، پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تھے تو آپ کا قبلہ کعبہ نہیں تھا، آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کے بعد جب مدینہ گئے تو 6 مہینے تک مدینہ میں بھی آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ کی بہت ایک خواہش تھی کہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے، ادھر ہم رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اب اور اسی لیے قرآن میں آیت ہے کہ آپ برابر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے کی کوئی آیت نازل ہو اور ہمارا قبلہ جو ہے کعبہ کی طرف کر دیا جائے۔ چنانچہ آیت نازل ہوئی اور آپ سے کہا گیا کہ اب آپ کا قبلہ کعبہ کر دیا گیا ہے اور کعبہ کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھیں۔ فجر کی نماز جب آپ پڑھ لیتے تو آپ کو یہ حکم ہوا اور فجر کی نماز میں آپ نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ لیکن صحابہ کرام جو دوسری مسجدوں میں نماز پڑھ رہے تھے، جیسے مسجد قبلتین جسے ہم کہتے ہیں وہاں ہے، اور قبا ہے، یہ سب مسجدیں موجود تھی اس وقت، تو وہاں کے لوگ جو معلوم تھا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا ہے اور رخ کر کے نماز پڑھنا ہے، ادھر ہی پڑھ لیتے۔ اس حدیث میں وہی واقعہ ہے قبلتین کا، اس کو مسجد قبلتین اسی لیے کہتے ہیں کہ اس واقعے میں 2 قبلے کی طرف ہو کر مسلمان نماز پڑھی۔ بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہ قبا میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے فجر کی، آپ کی نماز کے بعد گویا ان کی نماز ہو رہی تھی۔ آپ کی فجر کی نماز کے بعد آدمی گیا قبلتین کی طرف، مسجد کی طرف، تب وہاں دیکھا کہ وہ لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو اور دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نماز کے باہر سے، اور پڑھ چکے نماز کے، اور لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز کے باہر سے انہوں نے کہا کہ لوگوں سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو قرآن نازل ہوا ہے، آیت نازل ہوئی ہے، اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آج سے آپ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، فاستقبلوها، تو تم لوگ بھی ابھی کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ ابھی نماز میں لوگ پڑھ رہے تھے، غور کیجیے، ایک آدمی آیا اور اس نے یہ کہا کہ قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ کہا کہ آپ نے فجر کی نماز کعبہ کی طرف ہو کر پڑھی ہے۔ نبی کا عمل، ابھی نبی کا حکم نہیں آیا، جو نماز پڑھ رہے تھے ان کے پاس نبی کا حکم نہیں آیا، نبی کے عمل کو اس نے ذکر کیا کہ ہم لوگوں نے نماز پڑھی اور کعبہ کے رخ ہو کر نماز پڑھی۔ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ جاننے نہیں گئے کہ وہ آدمی ابھی کیا کہہ رہا ہے، نماز ابھی پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ ابھی نماز میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا انہوں نے وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، ان کا چہرہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، نماز ہی کے درمیان سے وہ پورے گھوم گئے اور قبلہ رخ ہو گئے، شام کی طرف پڑھ رہے تھے، اسی کا الٹا کعبہ ہے، ادھر گویا نماز پڑھ رہے تھے، ان کو ادھر رخ کر نماز پڑھنا تھا، لیکن نماز ہی درمیان سے پورا گھوم گئے۔ اس سے علماء نے بہت سارے مسائل مستنبط کیا، بہت سارے مسائل، پورا سوچئے انہوں نے جو پورا چکر لگایا ہوگا، وہ امام گھوم کے ادھر چلایا ہوگا اور مقتدی پورے سے گھوم گئے، اس سے نماز باطل نہیں ہوئی۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ ایسا عمل جس سے نماز متاثر نہ ہو، جو نماز کے خلاف نہ ہو، اس عمل سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ مثلا آپ قبلہ رخ ہو کر نماز نہیں پڑھ رہے، آپ نے اپنی محنت کی اور قبلہ رخ ہو کر نماز نہیں پڑھ رہے، دوسرے طرف ادھر گھوم کے نماز پڑھ رہے۔ کسی آدمی نے نماز کے درمیان آپ سے کہا کہ بھائی آپ قبلہ رخ نہیں ہے، قبلہ اس طرف ہے، ادھر گھوم جائیے، آپ اس طرف گھوم جائیں گے، آپ کی پہلے کی نماز ہو گئی اور اب جو پڑھیں گے وہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اگر اس طرف گھوم کر آپ نے 2 رکعت پڑھ لی ہے اور 2 رکعت کے بعد کوئی آدمی آپ سے کہہ رہا ہے کہ ارے بھائی آپ قبلے کی طرف نہیں ہے، قبلے کی طرف ہو جائیے، ادھر ہو جائیے، ادھر قبلہ ہے، آپ ایسے گھوم کے ادھر ہو گئے، آپ اور ادھر 2 رکعت آپ نے پڑھی، 4 رکعت آپ کی ہو گئی، نماز آپ کی ہوگی۔ یہ بھی اسی حدیث سے لوگوں نے استنباط کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو پہلے نماز پڑھی تھی
وہ بیت المقدس کی طرف تھے. اس کے بعد جب آدمی نے بتلایا تو گھوم کر کعبہ کی طرف ہو گئے اور ان کی نماز ہو گئی. اسی طرح علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی صحیح ہو، ثقہ ہو، اس کے اوپر آدمی کا اعتماد ہو کہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، جو کہے گا صحیح کہے گا، ایک ہی آدمی ہے، اور وہ قرآن سے اور حدیث سے کوئی صحیح بات بتائے تو اس کے لیے حجت کو نہیں ہوگی. اس کی بات معتمد مانی جائے گی، موثوق پہ مانی جائے گی، اس کا اعتماد کیا جائے گا. ایک آدمی تھے، ایک صحابی تھے، انہوں نے آ کے بتایا. اور چونکہ وہ اپنے زمانے میں جانتے تھے صحابہ کرام کہ دین کے تعلق سے ہمارے یہاں ہمارا کوئی بھی آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، ہم آپ جھوٹے ہیں، لیکن صحابہ کرام اللہ نے ان کے لیے گواہی دی کہ صادقین الصادقون والصادقات کہا ہے کہ مرد اور جتنے ہیں سب سچے لوگ ہیں. اس لیے صحابہ کرام آپس میں اتنا اعتماد کرتے تھے کہ ایک آدمی نے بھی کہا تو فوراً ان کی بات قبول کر لی اور اس کے بعد جو ہے گھوم گئے اور ان کی اور انہوں نے قبلہ کی طرف رخ کر لیا. یہیں سے یہ مسئلہ بھی استنباط کیا ہے علماء نے کہ نماز کے درمیان آدمی کو معلوم ہو کہ وہ کوئی غلطی کر رہا ہے، نماز کے درمیان آدمی کو معلوم ہو کہ وہ کوئی غلطی کر رہا ہے اور نماز کے تعلق ہی سے اس کی کوئی اصلاح کی جائے اور وہ اتنی اصلاح کر لے تو نماز اس کی ہو جائے گی. اور اسی لیے علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ آدمی نماز میں قرأت کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو پیچھے والا اس غلطی کی اصلاح کر دے، بتلا دے، تو اس سے اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. نماز کے تعلق سے اگر نماز سے موافق کوئی چیز ہے اور غلطی ہو رہی ہے اور دوسرا کوئی اس کی اصلاح کر رہا ہے، ہم اصلاح کر لیں تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی، نماز صحیح ہوتی ہے. ان تمام مسائل کا اس ایک حدیث سے بہت سارے مسائل اس حدیث سے لوگوں نے مستنبط کیے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، جو ذکر کرنے کا ان کا مقصد ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے قبلہ کعبہ ہے اور کعبہ کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھنا ہے. اگر آدمی کو استطاعت ہو اور وہ صحیح سالم ہو، سمجھ بوجھ اس کے پاس ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کعبہ کی طرف رخ کر کے، یعنی پچھم ہمارے یہاں سے ہوا، پچھم کی طرف. یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کا چہرہ ایک دم کعبہ کی طرف ہو، ایسے میں ضروری ہے کہ آدمی کا رخ کعبہ کی طرف ہو، اس کا رخ ہو اس جہت پر جس جہت پر کعبہ ہے، جس کو قبلہ کہتے ہیں، اس جہت پر اگر ہے، کچھ آگے پیچھے ادھر ادھر بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ادھر ادھر بھی ہے. اسی طرح مسجدوں میں بھی اس کی پابندی بہت ضروری نہیں ہے کہ ایک دم قبلہ کعبہ کے رخ ہو جائے. یہ ضروری ہے کہ اس رخ پر ہو جس رخ پر کعبہ ہے، اسی لیے اس کو قبلہ کہا جاتا ہے. تو یہ یہاں اسی چیز کو بیان کیا، یہ واجب ہے کہ اس رخ ہو کر ہم نماز پڑھیں. اگر ہمیں پوری عقل ہے، پوری سمجھ بوجھ ہے اور پوری استطاعت ہے تو اس رخ ہو کر نماز پڑھیں. اگر سب کچھ ہوتے ہوئے، پورا امکان ہوتے ہوئے اس رخ ہو کر نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. لیکن کچھ اس میں ایکسیپشنل بھی ہے کہ جہاں ضروری نہیں ہوتا ہے، کہ کچھ رخصت اللہ نے دی ہے. ان کا بیان انشاءاللہ آگے کے باب میں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم.